کا مہینہ جا رہا ہے اور اگست کے مہینے میں ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے، ہم اس کو جدوجہد آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے۔ ضیاء الرحمان صاحب، سر پہلے اگر آپ سے آغاز کر سکوں، آپ بتائیے گا کیا کہیے گا کہ پورے پاکستان میں بالعموم اور آپ کے صوبے میں بالخصوص 14 اگست کو ایک بار پھر پی ٹی آئی سراپا احتجاج ہوگی 14 اگست کو، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی آپ کا شکریہ۔ سر میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ہاں، اور سیاسی کارکن جو ہے اس کا جو ایک بنیادی فلسفہ جو ہے ہاں، وہ پاکستان کے تمام عوام اور سیاسی قوتوں کے درمیان یکجہتی کا ہوتا ہے، صحیح ہے، جتنا ممکن ہو سکے۔ 14 اگست ہم سب کے لیے من حیث القوم ایک ایسا دن ہے ہاں، کہ جس میں ہم مذہب، رنگ، نسل، ہر چیز سے بالاتر ہو کر ایک پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، ہاں، اور یہ سب سیاسی جماعت اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی اسی انداز میں سوچنا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کی ترقی، اس کی فلاح، اس کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو تحریک انصاف کو 14 اگست کے حوالے سے سوچنا چاہیے تھا کہ اس دن کو یکجہتی بھی برقرار رکھنی ہے، اس کو متنازع بھی نہیں بنانا، ہاں، اور پھر اس کے بعد حکومت کو بھی اس پر اب سوچنا ہوگا کہ وہ کیا طریقے ہیں جو اختیار کیے جا سکیں کہ اس سے یکجہتی کی فضا برقرار رہے۔ اگر خدا نخواستہ 14 اگست کو بھی یہ چیز برقرار نہیں رہتی اور ایسی صورتحال میں برقرار نہیں رہتی کہ ابھی ہم ہندوستان کو اتنی بڑی جنگ میں شکست دے چکے ہیں، ہاں، تو پھر میرے خیال سے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ لیکن سر یہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، جب ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتے ہیں نا، جب وہ آج کل ان کے ساتھ جو کچھ اور اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ غلط ہے، لیکن آپ بھی مانیں کہ جو آپ نے اپنے دور میں کیا وہ بھی غلط تھا، ورنہ پھر پوری بات کا احاطہ کیسے ہوگا؟ تو اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے تو پھر آپ بھی یہ مانیے کہ ماضی میں 14 اسی تاریخ کا انتخاب مولانا صاحب نے بھی کیا، بلکہ اور سخت انداز میں کیا۔ ان کے تو یہاں تک بیانات چھپے کیونکہ وہ کچھ چیزوں پر جو ہے وہ نالاں تھے، جس طرح پی ٹی آئی کچھ چیزوں پر نالاں ہے۔ مولانا صاحب کا یہ بیان تک ہے کہ اس 14 اگست کو ہم آزادی کے دن کے طور پر نہیں منائیں گے۔ یہ تو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ سخت بیان ہے، آپ کا سنا بھی تھا۔ تو یہ پھر آپ لوگ بلکہ سن بھی نہیں دینا وہ بیان، پھر اس پہ اپنا وقت پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پھر تو اپنی غلطی مان کے پھر ہی دوسرے پہ تنقید کرنی چاہیے۔ ذرا دکھائیں، مولانا صاحب نے بھی کچھ کہا تھا اس حوالے سے۔ اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور اگست کے مہینے میں ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے، ہم اس کو جدوجہد آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بیان میں کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے بیان؟ دیکھیں وسیم بھائی، ذرا تھوڑا سا اگر اس کا کانٹیکسٹ ہم دیکھ لیں کہ مولانا صاحب نے کبھی بھی پاکستان کی آزادی کے حوالے سے یہ بات نہیں کی کہ یکجہتی اس سے متاثر ہو۔ مولانا صاحب کی یہ تقریر 14 آپ نے اگست کو ہم سنائی آزادی ہے، کے طور پر نہیں منائیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی نا پھر تو۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ یعنی اگر مجھے یہ محسوس ہوگا کہ میری آزادی کمپرومائز ہو رہی ہے تو اس کی آزادی کی جنگ جو ہے اس کی بات میں نے کی ہے، پی ٹی آئی کو یہی محسوس ہو رہا ہے، یکجہتی کا اظہار، اس سے یکجہتی کا اظہار نہیں متاثر ہوگا کہ میں ریاست میں اور پھر سیاسی کارکن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سفارہ ہو جائے، ریاست سفارہ ہو جائے۔ احتجاج ہے، احتجاج ہم کریں گے، اور ہم جب بھی پاکستان کے کسی شہری کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کے بنیادی حقوق جس کے لیے یہ ملک آزاد کیا گیا ہے، اگر وہ چیز متاثر ہو رہی ہے تو پھر اس کے احتجاج کا حق ہے، لیکن احتجاج کا بےایمانہ کہ اس سے ریاست اور ریاستی ستون اور حکومت اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے سفارہ ہو جائیں، تو میرے خیال میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ احتجاج اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آزادی کے حوالے سے وہ احتجاج پر ہیں، اور اس احتجاج